بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے آپ بآسانی کسی بھی شخص کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایسے 5 طریقے بتاؤں گا کہ جن سے بڑے بڑے حساس ادارے دنیا بھر میں مجرموں اور ملزموں کے سچ اور جھوٹ کا فرق کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی انسان آپ سے بات کر رہا ہو، پہلے تو اس سے پورا واقعہ پوچھیں، اور جب وہ ساری روداد الف سے یہ تک آپ کو سنا چکے تو آپ اس پورے واقعے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اب کسی اور دن اس سے وہی واقعہ پھر پوچھیں، اور اس بار نوٹ کریں کہ اس میں کتنی بار رد و بدل رونما ہوئی ہے۔ اب کسی اور دن اس سے ایک بار پھر وہی واقعہ سنیں، اور اگر مزید رد و بدل ہوتی نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جس انسان کو جانچنا چاہیں اس کی باڈی لینگویج پر توجہ دیں۔ اگر کوئی سوال پوچھنے پر اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا اور جھوٹ بولنے کی بھی کوشش کرے گا۔ دیکھیں کہ وہ بار بار اپنے بیٹھنے کے سٹائل کو بدل تو نہیں رہا۔ اب زیادہ تر لوگ فطری طور پر جھوٹ بولتے ہوئے اپنے ہاتھ اور انگلیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھوٹ اور سچ جانچنے کا سب سے بڑا اعلی کار کسی انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ صرف کہاوتیں نہیں ہیں کہ آنکھیں بولتی ہیں، آنکھیں دراصل پوری کہانی سنا دیتی ہیں۔ صرف غور کرنے کی بات ہوتی ہے۔ جب کسی کا سچ جھوٹ پکڑ رہے ہوں تو اس سے سوال کر کے اس کی آنکھوں پر غور کریں کہ کہیں وہ جھک تو نہیں رہی، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ وہ جواب دیتے ہوئے بار بار آنکھیں کسی اور سمت میں تو نہیں پھیر رہا۔ اس طرح جو انسان سچ بولتا ہے ہمیشہ بے خوف ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ وہ اپنے سچ پر فخر کرتا ہے، اور یہ بھی ایک فطری عمل ہے کہ وہ کبھی آئی کانٹیکٹ بریک نہیں کرتا۔ جبکہ سچا انسان صرف حیا یا شرمندگی کے باعث آنکھیں نیچی کر سکتا ہے۔ کوئی جواب دیتے ہوئے رو پڑے تو یہ بھی اس کے سچے ہونے کی نشانی ہے۔ اب وہیں ایک جھوٹا شخص جھوٹ الاپتے ہوئے آنکھیں نیچی کرتا ہے۔ اب یہ چیک کریں کہ جواب دیتے ہوئے وہ عام طور پر زیادہ اونچا یا آہستہ تو نہیں بول رہا۔ لوگ فطرتاً جھوٹ بولتے ہوئے یا تو عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں اور اونچا بولنے لگتے ہیں، یا پھر بہت دھیما اور آہستہ بات کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ اپنے دماغ میں کہانی بنا کر سنا رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بھائی اپنی لاڈلی بہن کو مذاق میں چھیڑتا ہے تو وہ محفوظ ہو کر ہمیشہ اونچی آواز میں جواب دیتی ہے۔ وہ فطری طور پر عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے زیادہ تر بڑے اور نامور سیاستدانوں کی تقاریر اور سوال و جواب سنیں تو وہ بہت رک کر جواب دیتے ہیں۔ کسی بات کا جواب دینے میں اتنا وقت لگاتے ہیں کیونکہ ان کی تقریر دوسرے لوگوں کی تحریر ہوتی ہے، اور جب جواب دہی کرنی پڑے تو وہ بہت نپے تلی الفاظ میں چالاکی سے جواب دیتے ہیں۔ جو انسان سچ بولتا ہے یا تو وہ بولتا بہت کم ہے، یا جب بولتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے۔ اس کی ہر بات ہمیشہ ایک ہی سی ہوتی ہے، کیونکہ اس سے کوئی بات بنانی نہیں پڑتی۔ وہ اپنی سوچ کا اظہار بھی کھلے الفاظ میں کرتا ہے اور آرام سے بول دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ سچے انسان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا اور وہ لوگوں میں کسی بدنامی یا بےعزتی سے نہیں ڈرتا۔ آخری طریقہ یہ ہے کہ نوٹ کریں، جب وہ انسان جسے آپ جھوٹ یا سچ کے لیے ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کا کوئی سوال پوچھنے پر موضوع کو بدلنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ اگر کسی سوال پر وہ ہر بار چڑ جاتا ہے یا اس پر موضوع بدلتا ہے تو آپ کو آپ کا جواب مل چکا ہے، لیکن آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ سچائی کا سامنا کر سکیں۔ حاصل سبق 5 مؤثر طریقوں سے آپ کسی کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں۔ اس سے پوری کہانی سنیں اور 3 سے 4 مرتبہ مختلف اوقات میں سنیں، اور اگر تمام تفصیلات ایک سی ہی رہیں تو وہ عموماً سچ بولتا ہے۔ اس سے سوال پوچھ کر دیکھیں، اگر وہ پرسکون بیٹھ کر جواب دے رہا ہے تو وہ سچا ہے۔ اگر وہ نارمل طریقے سے بات کر رہا ہے، نہ تو آواز اونچی ہو رہی ہے اور نہ دھیمی، تو آپ پھر بیجا شک کر رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولتا ہے تو سچا ہے۔ اگر کسی بھی موضوع پر بات کرنے کو تیار ہے تو بھی سچا ہے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو خطرے کی بات ہے۔ انسان کسی کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو ویسے بھی اس کی فطرت سے بخوبی واقف ہو ہی جاتا ہے۔ اپنی چھٹی حس کی ضرور سنیں، کیونکہ زیادہ تر انسان کی چھٹی حس سب سے زیادہ درست ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔